حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمر جماع الاثم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ شراب گناہوں کی جڑ ہے، کہ مطلب انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں، مطلب وہ ایسا کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، نشے والی چیز لے رہا ہوتا ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے اس حدیث سے مراد صرف شراب نہیں ہے، ہر وہ چیز جس سے انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، یا اس کی عقل پر اثر پڑ جائے، یا اس کا اس نشہ کرنے سے اس کے حرکات و سکنات کا بدل جانا، یا وہ اپنے ہوش میں نہ رہے، اپنے ہوش و حواس بھول بیٹھے، ہر وہ گناہ، چاہے اس میں ایس ہو، حفیم ہو، چرس ہو، ٹھیک ہے، شراب ہو، کوئی بھی ایسا گناہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی گناہ جس سے انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں کی جڑ ہے۔ مطلب انسان سے گناہ تب ہی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کسی نشے میں لگا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بولتا ہے کہ اسے اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ میری اس غلطی کی وجہ سے میرے سے یہ سب گناہ ہو رہے ہیں۔ مطلب نبی نے فرما دیا کہ ایک جڑ، مطلب ایک جڑ سے آگے سارے گناہ پھیلتے ہیں۔ سمجھو ایک درخت کی جڑ ہے، اس جڑ سے اس پورا درخت کھڑا ہوا، پھر اس کی ٹہنیاں نکلی۔ اسی طرح ایک جڑ تھی وہ شراب، مطلب کوئی بھی گناہ، کوئی بھی نشے والی چیز، ٹھیک ہے، جس سے انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، وہ جڑ تھی، اس سے آگے اس کے گناہ نکلنا شروع ہو گئے۔ اس میں چاہے کسی بھی قسم، وہ پھر دھوکہ بازی کرے، فریب کرے، فراڈ کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، دھوکہ دے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ منافقت کرے، ٹھیک ہے، کوئی بھی زنا کرے، کچھ بھی ایسا کام کرے جو ایسا کوئی بڑا گناہ ہو، چھوٹا ہو، لیکن اسے علم نہیں ہوتا اس چیز کا۔ تو میرے بھائی دوستو، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ہم ہر حرام، اور نشہ تو حرام ہے، ہم ہر اس گناہ کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور ہر نشے کو چھوڑ دیں، اور ہم بغیر نشے کے بھی پوری دنیا رہ رہی ہے۔ شروع میں عادت ہوتی ہے۔ تبلیغ میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، وہ چرس پیتے تھے، تو ایک دن تبلیغ میں تقریباً اس کے 23 دن ہوئے، اس نے 23 دن بعد اسے اچانک اثر پڑا، اس نے بولا نہیں مجھے کدھر سے بھی لا دو، چرس پیتا، لیکن اس کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے وہ چھوڑ دیا۔ انسان کو بولتا ہے کہ میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ کس بات پر؟ نیت پر۔ اور اس کی اگر نیت ٹھیک ہو کہ میں نے چھوڑنا ہے، اللہ سے مانگے، اس کا نشہ بھی چھوٹ سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، کس وجہ سے؟ ہم کسی نشے کو چھوڑیں، کوئی بھی ہم نشہ، جو بھی نشہ کرتے ہیں اس نشے کو چھوڑیں، اور اپنے نفس پر قابو رکھیں، اور اپنی خواہشات پر قابو رکھیں۔ میرے بھائی دوستو، جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے، آپ سب کو اور پورے امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔